فخلق الخلق ذی حاجۃ وآہۃ وآفات صلوات بر محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پر محمد اگر آپ محسوس نہ فرمائیں درمیان میں کافی گیپ ہے جو مومنین پیچھے تشریف فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ آپ بھی بیٹا زحمت کریں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ میرے سامنے زیر سامنے تشریف فرما ہے اور ایک لمحہ بھی میں آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، پے در پے معروضات آپ کے مقدس سماعت و قلوب میں اتارنا چاہتا ہوں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی ذات پر پروردگار عالم نے ختم نبوت و رسالت کا یوں اہتمام کیا ہے کہ ملیکۃ العرب کی گود میں رسالت کی پوری کان اتار دی ہے۔ ابتدا میں عرض کر دوں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، زمین و آسمان کے قلابے میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے جتنی جلدی آپ کنیکٹ ہو جائیں گے اتنی جلدی میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ لائق سلام ہے کائنات کا واحد امیر المومنین۔ میں نے یہ جملہ کہہ کے صرف یہ دیکھا ہے کہ آپ کس حد تک متوجہ ہیں۔ آپ نے اسے سادہ بات سمجھ لیا ہے، کم از کم 5 مجالس کا موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا ہے لائق السلام ہے وہ کائنات کا اکیلا امیر المومنین۔ یہ کمال صرف علی ابن ابی طالب کا ہے کہ نبیوں، رسولوں، وصیوں، ولیوں، اماموں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین۔ لائق سلام ہے کائنات کا وہ واحد امیر المومنین کہ جس نے وقت نماز اپنی آغوش میں سر اقدس مصطفیٰ کو دیکھ کر محمد کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ صرف میرے مخاطب وہ ہیں جو اونچی بات سننے کے آتے ہیں۔ علی نے
وقت نماز اپنی آغوش میں سر اقدس مصطفیٰ کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیا، اور علی نے یہ قربانی دے کر قیامت تک امت کو سمجھا دیا ہے کہ یاد رکھنا، عبادت میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت میں عبادت ہے۔ بالخصوص جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، صرف چہروں سے حیرت ہٹانی ہے اور چہروں پہ نور مودت پھیلانا ہے، اور میں پے در پے شعور کے کچھ تحفے ہیں جو آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام، میں ذرا دیکھ لوں کہ میرے سامنے کس معیار کے سماعت تشریف فرما۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، کلام ادھر آئیے، یہاں آئیے، کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا، اور ڈائبیٹک بندے کے سامنے میں نے کبھی حلوے کی پلیٹ رکھی نہیں۔ تو جس کا حصہ ہے اسی کا حصہ ہے، اسی نے وصول کرنا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، جو متوجہ نہیں ہوئے وہ متوجہ ہو جائیں۔ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں معرفت کے موتی رکھے گئے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہی سبب ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں ہوتا وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے، اور اوپر اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنا شروع کر دیتے۔ توجہ ہے حضور؟ تو میں آپ کے سامنے کائی نہیں، مخدومہ کون ہے نا، آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں آپ کو ساتھ لے کے گہرا غوطہ لگانا چاہتا ہوں، جو معرفت کے موتی ملیں گے وہ باہر نکل کے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں۔ کیا خیال ہے؟ اب آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اس لائق ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر پی ایچ ڈی کی جائے، اور صرف قرآن کی آیت کا ہر لفظ ہی اس لائق نہیں، علیوں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بھی اس لائق ہے کہ زندگی اس کے نام کر دی جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، اور پھر ترجمے کا ترجمہ پڑھ لیں گے، اور پھر ترجمے کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو کہہ دیں گے جی ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ قرآن پڑھنا اتنا آسان نہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے مفسر سے پوچھا گیا تھا کہ تو علی کا شاگرد ہے، تو نے علی سے قرآن پڑھا ہے، تو علی سے تو نے کتنا قرآن پڑھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ علی سے زیادہ قرآن پڑھنا ممکن ہی نہیں۔ صرف وہ توجہ فرمائیں جو بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آئے آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی سے زیادہ قرآن پڑھنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ جو بسم اللہ بیان کرنا شروع کر دے تو 70 اونٹ بار اٹھائیں۔ علی بسم اللہ سے آگے بڑھے تو کوئی قرآن پڑھے، لیکن انہوں نے جو جملہ کہا ہے خدا کی قسم قیامت تک دنیا کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کی لا ریب کتاب کا سٹیٹس کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ علی سے زیادہ قرآن پڑھنا ممکن نہیں، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے، اگر میرے اونٹ کی نکیل صحرا میں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے بتا سکتا ہوں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ جن کا خیال ہے کہ قرآن لفظوں کی کہانی ہے حضور، جن کا خیال ہے کہ قرآن لفظوں میں بند ہے، ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھیے، اس فلسفی کو سمجھیے۔ وہ فرماتے ہیں اگر صحرا میں میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے بتا سکتا ہوں کہ کہاں پڑی ہوئی۔ علی ابن ابی طالب سے کسی نے کہا تھا یا علی میں بھی قاری قرآن ہوں اور آپ بھی قاری قرآن ہیں، اور میں بھی علم رکھتا ہوں آپ بھی علم رکھتے ہیں، تو ہم دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا کہنے؟ علی
نے فرمایا ہاں تو بھی عالم ہے میں بھی عالم ہوں، لیکن تیرے میرے علم کا زمین آسمان کا فرق ہے، تیرا علم باہر سے اندر آتا ہے، میرا علم اندر سے باہر جاتا ہے۔ اور تو نے کہا تو بھی قاری ہے اور میں بھی قاری ہوں، ہم دونوں کی قرات میں بڑا فرق ہے۔ جو بندہ اب تک متوجہ نہیں ہو سکا، یہ قیمتی تبرک اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علی نے فرمایا تو بھی قاری قرآن ہے میں بھی قاری قرآن ہوں، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے، تو قرآن کھول کے الفاظ پڑھتا ہے، میں قرآن کھولتا ہوں تو خدا بولنے لگتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو قرآن کی ہر آیت اتنی گہری ہے، یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ہزار مرتبہ آپ کے سماعتوں کے پردے سے ٹکرا چکی ہے، لیکن جو پہلو، جو گوشے، جو اس کی ڈائمنشنز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سماعتوں کے پردے سے اس کی ہوا بھی ٹکرائی ہو تو میں آپ کو حق دیتا ہوں کہ خاموش بیٹھ کر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ جناب ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے، یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں، اور اگر تبرک اچھا بھی ہو اور تازہ بھی ہو۔ جی پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں، اب آیت تو آپ نے سن لی ہے، شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو آیت کے ترجمے سے واقف نہ ہو۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیہ بھی تو ہے مرضیہ بھی تو۔ اب جملہ سمجھیے، میں پوری آیت کا مفہوم ایک جملے میں بند کر کے آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس کے اندر شان نزول بھی ہے، اس کے اندر تفسیر بھی ہے، اس کے اندر قرآن کے معانی بھی ہیں، اس کے اندر فلسفی بھی ہے، اس کے اندر حکمت بھی ہے، جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ وہ پروردگار کسی نفس مطمئنہ کو پردیس سے وطن واپس پلٹنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ راضیہ بھی تو ہے مرضیہ بھی تو ہے۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، یہ پلٹ آ بتا رہا ہے۔ جو جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر میرے آنے کا مقصد ہی کیا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لوگوں کی اپنی اپروچ ہے، علی والوں کی اپنی اپروچ ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لوگوں کو معراج مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیسے مان لیں کہ آسمانوں کو چیر کے وہاں گئے ہیں۔ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ آسمانوں کو چیر کے وہاں گئے کیسے، اور علی والے یہی سوچ رہے ہیں کہ وطن چھوڑ کے ہم جیسے کم ظرفوں میں آئے کیسے۔ جی میں وطن کی بات کر رہا ہوں میرے حضور، پاک سید آپ سے راضی رہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ راضیہ بھی تو ہے مرضیہ بھی تو ہے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے اذہان تشریف فرما ہے، یاد رکھیے کہ قرآن کی ہر آیت اقوال پروردگار پہ مبنی، قرآن اقوال کی کتاب ہے، اور ہر قول کو اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے کسی فاعل کے فعل کی ضرورت۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں سمجھا۔ قرآن مجموعہ اقوال ہے، اور ہر قول کو اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے کسی فاعل کے فعل کی ضرورت۔ قرآن اگر صبر کی بات کرے تو کوئی صابر ہونا چاہیے، قرآن اگر تقوی کی بات کرے تو کوئی امام المتقین ہونا چاہیے، قرآن اگر فاسألوا اہل الذکر کہے تو کوئی ممبر پہ سلونی کہنے والا ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ راضیہ بھی تو ہے مرضیہ بھی تو ہے۔ اب تک میں نے دیکھا ہے آپ کیسے سنتے ہیں، اور اب آپ دیکھیے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، اور خدا کرے کہ میرا آپ کا مان سلامت رہے۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف کہ راضیہ بھی تو ہے مرضیہ بھی تو ہے۔ راضیہ اسے کہتے ہیں جو خدا سے راضی ہو، مرضیہ اسے کہتے ہیں جس سے خدا راضی ہو۔ راضیہ وہ جو خدا سے راضی ہو،
مرضیہ وہ جس سے خدا راضی ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ باوقار بندہ کون ہے جسے خدا خدا ہوتے ہوئے رضا کی سند دینا بھی چاہتا ہے اور خدا ہوتے ہوئے اس بندے سے رضا کی سند لینا بھی چاہتا ہے؟ بالکل یہاں وائٹ بورڈ لائیں تو میں الجبرے کے سوال کی طرح مسئلہ حل کروں، بالکل آپ کو محسوس ہوگا کوئی الجھن نہیں، کوئی گنجلک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، بالکل صاف صاف مطالب آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتار رہا ہوں۔ راضیہ بھی تو ہے، مرضیہ بھی تو ہے۔ پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اس جملے سے میں دیکھوں گا کہ اگلا جملہ کس کس کا استحقاق بنتا ہے۔ کون ہے یہ باوقار بندہ جس کے مرجع کا نام خدا ہے؟ نہیں، لطف ہی نہیں آیا، نہیں۔ کون ہے یہ باوقار ذی حشم بندہ کہ جس کے مرجع کا نام اللہ ہے؟ لطف نہیں آیا بھائی بات کا؟ جی تو پڑھنے والے کو بھی لطف آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو پڑھنے والوں کا لطف آتا ہے تو پڑھنے والوں کو بھی جب کوئی قیمتی بات کی جائے تو جب سننے والے اچھے انداز میں اس بات پر رسپونڈ کرتے ہیں تو پڑھنے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ اور ذکر آل محمد ایک گلشن کی طرح ہے، اور گلشن میں مرجھائے ہوئے پھول اچھے نہیں لگتے، تو چہرہ کھلا ہوا ہو اس لیے کہ بات دل تک پہنچے تو اثر چہرے سے واضح ہوتا ہے۔ وہ پروردگار علام الغیوب ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، مگر چاہتا ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے۔ تو پھر خبردار کوئی ہمیں بھی یہ کہہ کر نہ بہلائے کہ ہمارے دل میں غم حسین ہے۔ دل میں غم حسین ہے تو پھر وہ ماتم کے ذریعے اظہار چاہتا ہے، وہ پروردگار اظہار چاہتا ہے، وہ پروردگار اظہار چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی بات اگر دل کو چھو جائے تو چہرے سے واضح ہونا چاہیے کہ بات دل کو اچھی لگ رہی ہے۔ راضیہ وہ جو خدا سے راضی ہو، مرضیہ وہ جس سے خدا راضی ہو۔ یہ کون ہے جو ایک ہی وقت میں راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے؟ یہ ہے معجزہ فصاحت و بلاغت کلام پروردگار کا، کہ پروردگار نے اس آیت میں مرضیتاً راضیہ نہیں کہا، راضیتاً مرضیہ کہا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، راضیہ وہ جو خدا سے راضی ہے، مرضیہ وہ جس سے خدا راضی ہے۔ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں۔ پروردگار نے مرضیتاً راضیہ نہیں کہا، راضیتاً مرضیہ کہا۔ پروردگار امت کو یہ درس دے رہا ہے، یہ باوقار بندہ ایسا ہے کہ جس کی رضا کو میں اپنی رضا پر مقدم قرار دے رہا ہوں۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ خبردار، مجھے راضی کرنے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بس اسے راضی کر لو۔ یہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، یہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں۔ راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ موضوع سے ادھر ادھر باتیں کرنا میری عادت نہیں ہے کہ آیت کچھ پڑھی جائے اور باتیں کچھ کی جائیں۔ اسی آیت کے ذیل میں معروضات ہدیہ کروں گا، اور مجھے دیکھنا ہے کہ میرے سامنے کتنے فیصد قدردان تشریف فرما ہے۔ یہ کون سی وقار ہے کہ جس کی رضا کو پروردگار اپنی رضا پر مقدم قرار دے رہا؟ خبردار مجھے، اور یہ ایک بات یاد رہے کہ اس کی رضا اس کی رضا کی شرط نہیں ہے، دلیل ہے۔ اس کی رضا، ابھی میں نے بندے کا نام تو نہیں لیا، نام لوں تو لطف چلا جائے گا، ہمیں نام لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں نام لوں گا تو لطف چلا جائے گا۔ میں کیوں نہ قرآن سے معیار اطمینان کا وہ مینار نور کھڑا کر دوں جس پہ غیر کو کھڑا کر دیا جائے تو بلندی کے خوف سے خود کانپنا شروع کر دوں۔ علی سے کسی نے کہا تھا، یا علی اگر قرآن میں آپ صاحب کے نام آ جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ علی نے فرمایا مسئلہ حل نہ ہوتا اور زیادہ الجھ جاتا۔ یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا وہ ایسے کہ مائیں ہم نام پیدا کرنا شروع کر دیتی کہ قرآن میں جس علی کا ذکر ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، قرآن نے جس حسن کی بات کی ہے وہ تو میرا بیٹا ہے، قرآن نے جس حسین کا تذکرہ کیا ہے وہ تو میرا لال ہے۔
علی نے فرمایا اسلوب کلام پروردگار یہ نہیں، وہ نام نہیں لیتا، وہ صفات اتنے بتا دیتا ہے کہ دشمن کا ضمیر بھی ہماری دہلیز پہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میں اسلوب کلام پروردگار مستعار لے کر دلیل پیش کر رہا ہوں، یعنی جو اسلوب کلام پروردگار کا ہے وہ مستعار لے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، میں صفات کا ذکر کروں گا کہ نفس مطمئنہ کیسا ہونا چاہیے، پھر جس میں یہ ساری صفات مل جائیں اسی کو نفس مطمئنہ مان لیجیے۔ ویسے میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی دنیا کا سب سے حسین انسان ہو، دنیا کا سب سے دولت مند انسان ہو، دنیا کا سب سے متقی انسان ہو، دنیا کا سب سے صاحب علم انسان ہو، وہ بندہ لا کے مجھے دکھائیے جو کہہ سکے کہ میں مطمئن ہوں۔ ایک بندہ لے آئیے جو کہہ سکے کہ جناب میں مطمئن ہوں، بلکہ جیسے جیسے یہ چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اطمینان دور چلا جاتا ہے۔ پیسہ بڑھتا ہے تو اطمینان نہیں بڑھتا، اضطراب بڑھ جاتا ہے۔ علم بڑھتا ہے تو اطمینان نہیں بڑھتا، اضطراب بڑھ جاتا ہے، اور کھنگالنے کو جی چاہتا ہے، اور کتابیں پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ دولت بڑھ جائے تو نیند اڑ جاتی۔ اس کا مطلب ہے زمانے میں کوئی بندہ مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ہو، آپ کے علم میں ہو، لے آئیے، میں اس بندے کے ہاتھ پہ یہی تو علی والوں کا معیار۔ لوگ مطمئن ہیں، لوگوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ کیا کہنے ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں سورج پلٹ آتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین چیرتا ہوا پاس آ جاتا ہے، ہتھیلی پہ سنگریزے رکھتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے یہ ساری خارق عادت چیزیں دیکھی ہیں اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ کمال اور معیار صرف علی والوں کا۔ آپ آج بھی کسی کو منوانا چاہتے ہیں تو ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں ہے۔ آج بھی اگر علی والوں سے کسی کو منوانا چاہتے ہو تو ہمیں چاند توڑ کے نہ دکھاؤ، سورج پلٹا کے نہ دکھاؤ، سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا کے نہ دکھاؤ، درخت زمین چیر کے بلا کے نہ دکھاؤ۔ علی والوں کی ڈیمانڈ یہ ہے اگر کسی کو منوانا ہے تو اسے کہو ہمارے سامنے آ کے بس اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہے کوئی بندہ حضور؟ ہے حضور کو بندہ؟ ایک بندہ لے آئیے جو آ کے کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں۔ کہاں کی کتابیں اور کہاں کے مناظرے اور کہاں کی بحثیں اور کہاں کی ڈیبیٹ اور کہاں کی ڈسکشن؟ بندہ ہے کوئی؟ نہیں ہے تو لے آئیے جو آ کے صرف اتنا کہہ دے مجھ میں کوئی عیب نہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ثابت کر دے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، بس کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں۔ تم کہنے کے لائق نہیں، ہم انہیں مانتے ہیں جو سارے کے سارے بے عیب ہیں۔ اور بے عیب ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ دشمن کہے کہ میرا دشمن بے عیب۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت اسے کہتے ہیں جس کی دشمن بھی گواہی دے رہا۔ تو علی والوں کا معیار آپ نے دیکھ لیا۔ علی والوں کا معیار یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہ دکھائیے، معجزات نہ دکھائیے، کرامتیں وہ بھی ہمیں نہیں دیکھنی، ہمیں صرف سامنے آ کے کوئی اتنا کہہ دے کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں۔ یہ کمال ہے علی والوں کا، یہ معیار ہے علی والوں کا۔ علی والوں کے معیار کی بات آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتار رہا ہوں۔ اس کی رضا اس کی رضا کی شرط نہیں، اس کی رضا کی دلیل ہے۔ اب مجھے سوال کیجئے کہ شرط اور دلیل میں کیا فرق ہے؟ شرط کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی سے راضی کرو، یہ راضی ہو جائے تو مجھے راضی کرو۔ دلیل کا مطلب ہے کہ بس اسے راضی کرو۔ آپ نے بات ہی ضائع کر دی ہے۔ دلیل کا مطلب ہے کہ بس اسے راضی کرو، یہ راضی ہو جائے تو سمجھ لو کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔
اس کی رضا اس کی رضا کی شرط نہیں. دلیل دیکھیے، کمرہ امتحان میں طالب علم مطمئن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ طالب علم کرتا ہے، ممتحن نہیں کرتا. کیا خیال ہے حضور؟ طالب علم مطمئن ہے، یہ فیصلہ خود طالب علم کرے گا نا حضور، امتحان لینے والا تو نہیں کرے گا. اور طالب علم کامیاب ہے، یہ فیصلہ ممتحن کرے گا، طالب علم نہیں کرے گا. میرا خیال ہے آپ متوجہ نہیں ہو رہے، اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ مجلس نہیں ہوتی، لیکچر ہوتا ہے. ہمارے ہاں کمال یہی ہے کہ یہاں بات موت کی ہو رہی ہوتی ہے اور سننے والے واہ واہ کہہ کے سن رہے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. تو آپ ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جہاں موت کی بات ہو تو سچ مچ موت کا فرشتہ نظر آنا شروع ہو. یہاں موت کی بات ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہونے لگتا ہے. یہ آل محمد کی محبت سے عطا ہوتا ہے. اس کی رضا اس کی رضا کی دلیل ہے. یہ راضی ہے تو بس سمجھ لو کہ وہ راضی ہے. اسے الگ سے راضی نہیں کرنا، بس اسی کو راضی کرنا. آپ جانتے ہیں کہ اس سے بڑی مثال میرے کوزہ عرفان میں نہیں، جو میں ہدیہ کر رہا ہوں، آگے آپ کا نصیب ہے. اس پروردگار کے اسماء میں ایک اسم ہے سری الرضا، ہے نا جی؟ سنا ہے آپ نے؟ سری الرضا کا مطلب کیا ہے؟ جلد راضی ہونے والا. اب یہ جو جلد ہے یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. جلدی راضی ہونے والا، تو یہ جو جلدی ہے ہر کسی کی جلدی الگ ہوتی. کیا خیال ہے وہ؟ ہر کسی کی جلدی الگ ہے. جیسے سردی اور گرمی ریلیٹو ٹرم ہے، ہر کسی کی سردی الگ ہے، ہر کسی کی گرمی الگ ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے گرمی لگ رہی ہے، اور ایک صاحب ہیں انہیں بخار ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کمبل لا دیں مجھے سردی لگ رہی ہے. آپ ایک چیز کو پس سمجھ رہے ہیں، دوسرا اس چیز کو بلند سمجھ رہا ہے. یہ ریلیٹو ٹرم ہے. تو یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی ریلیٹو ٹرم ہے. سرعت، جلدی، یہ ریلیٹو ٹرم ہے. آپ کی جلدی اور ہے، میری جلدی اور ہے، اس بچے کی جلدی اور ہے، بزرگ کی جلدی اور ہے. یہ ہم اس پروردگار کی سرعت کی بات کر رہے ہیں جس کے ہاں ایک دن ہمارے 50,000 سالوں کے برابر ہے. آپ کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کی فکر کو لے کے پہنچ گیا. یہ اس کی سرعت کی، سرعت یعنی جلدی، یہ اس کی سرعت کی، اس کی جلدی کی بات کر رہے ہیں جس کے ہاں ایک دن ہمارے 50,000 سالوں کے برابر ہے. تو اب سوچنے کی بات تو ہے کہ خدا سری الرضا ہے، جلدی راضی ہونے والا، تو کتنی جلدی راضی ہونے والا. صرف وہ چپ رہے جو جانتا ہے کہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. ورنہ جو تبرک پیش کر رہا ہوں، تبرک کے لیے تو ہاتھ بڑھانا ہی پڑتا ہے نا. اس بندے ہاتھوں سے تبرک تھوڑی ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے محمد والے. اگر خدا کی جلدی آپ کو سنا دوں تو پھر تو حق بنتا ہے کہ ہر بندہ زبان کی عبادت کر کے اٹھے. خدا کہہ رہا، یعنی خدا کے اسماء میں جلد راضی ہونے والا، جلدی راضی ہونے والا، سرعت کے ساتھ راضی ہونے والا. تو سوال یہ ہے کتنی جلدی راضی ہونے والا. تو معصوم نے سمجھایا ہے وہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. اگر خدا کا کرم دیکھنا ہو نا، تو جب کسی مومن کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو تو اس کی آخری تکبیر پہ ذرا غور کیجیے. تکبیر مومن کے جنازے پہ پڑھی جائے گی، آپ کو خدا کا کرم سمجھ میں آ جائے گا. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ مومن کے جنازے کی آخری تکبیر اور خدا کا کرم، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو تعلق یہ ہے کہ تکبیر میں پڑھا جاتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. ہائے 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 ہائے. اب آپ ذرا سوچئے، اچھا جو اس دنیا سے گیا ہے کوئی ضروری نہیں وہ معصوم تھوڑی گیا ہے. مجھے بھی تو دنیا سے جانا ہے.
ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، تو انسان خطا کار ہے، انسان گنہگار ہے. 36 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن خدا کیا تعلیم کر رہا ہے کہ نہیں، تم جانتے بھی ہو، یہاں کہو کہ نہیں جانتا. میں خدا کی قسم جب بھی تکبیر پڑھتا ہوں میرے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے، جو پروردگار مجھے اتنا کریم بنانا چاہتا ہے، اللہ جانے خود کتنا کریم ہے نا حضور. تو میں اسی طرح خدا کی صورت کی مثال دینے لگا ہوں. اب بور تو نہیں ہو رہے؟ اچھا، جو خاموش ہیں وہ بور ہو رہے ہیں؟ ایک صلوات ایسی پڑھیے محسوس ہو کہ آپ بور نہیں ہو رہے بلکہ لطف اندوز. سرعت پروردگار. سرعت پروردگار، پروردگار کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. اب سمجھ لیجئے کہ خدا کتنی جلدی راضی ہوتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن آ کے تمہارے اس کان میں تمہیں برا بھلا کہے اور گھوم کے اس کان میں آ کے کہے میں نے کچھ نہیں کہا، تو اس کی یہ بات مان لینا. ہائے 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 ہائے، زمانے میں ایک دن میں امن ہو سکتا ہے حضور؟ ہائے ہائے ہائے. معصوم فرماتے ہیں کہ مومن آ کے اس کان میں برا بھلا کہے اور گھوم کے اس کان میں کہے میں نے کچھ نہیں کہا، تو پہلی یاد نہ رکھنا، راضی ہو جانا. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس کان سے اس کان تک آنے میں کتنی دیر لگتی ہے. جو پروردگار مجھ سے اتنی جلدی رضا چاہتا ہے، خود سری الرضا کتنی جلدی راضی ہوتا ہو. بس اس کا حصہ تھا، اسی کے لیے بیان ہے. ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سری الرضا. سری الرضا وہ جلد راضی ہونے والا، جلد راضی ہونے والا. استقبال میں آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. جلد راضی ہونے والا، جلد راضی ہونے والا. مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، یہ جو خدا کو سری الرضا کہہ رہا، یاد رکھے سرعت پروردگار کا نام حسین ہے. نہیں، میں دلیل نہ دوں، میری بات کو رد کر دیجئے. سرعت رضائے پروردگار کا نام حسین ہے. سرعت رضائے پروردگار کا نام حسین نہ ہوتا تو وہاں پڑا ہوا فطرس حسین کے گہوارے پہ نہ اتارا ہوتا. خدا قریب تھا نا میرے بھائی. قرب پروردگار میں پڑا ہوا ادھر جاتا ادھر نہ آتا. اس کا مطلب ہے کہ فطرس بھی جانتا ہے کہ سری اور رضا کا مفہوم پانے کے لیے قرب حسین کی ضرورت ہے، جس سے یہ راضی ہو جائے اور جتنی جلدی راضی ہو جائے سمجھ لیجئے خدا اتنی ہی جلدی راضی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سرعت رضائے پروردگار کا نام حسین ہے. جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ حسین کو راضی کرے. اور وہ حسین کہ جس کے عزادار کو حکم ہے کہ اتنی جلدی راضی ہو جاؤ، وہ حسین کتنی جلدی راضی ہوتے ہوں گے. میں نے عرض کیا ہے کہ کمرہ امتحان میں طالب علم مطمئن ہے یا نہیں، یہ فیصلہ طالب علم کرے گا حضور، ممتحن نہیں کرے گا. اور طالب علم کامیاب ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ممتحن کرے گا، طالب علم نہیں کرے گا. ایسا ہی ہے. اگر سب متفق ہیں تو ایک عجیب نتیجہ پیش کر رہا ہوں. باپ بیٹا مظہر العجائب، حسین میدان امتحان میں ہے، حسین خاموش ہے اور ممتحن کہہ رہا ہے تو مطمئن ہے. اور باپ کا سر سجدے میں ہے، ممتحن خاموش ہے اور وہ خود اعلان کر رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. اس سے بڑی باتیں حضور میرے پاس نہیں ہیں. جملہ اتنی بڑی بات ہے کہ دھیمے لہجے میں کروں تو آپ کو بات کی بلندی کا لطف آئے. حسین کے کرنے والی بات تھی جو خدا نے کی ہے، اور خدا کے کرنے والی بات تھی جو علی نے کی ہے.
اب تو مان جاؤ کہ اس کے کام وہ کرتا ہے، اس کے کام یہ کرتا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، یعنی خدا نفس مطمئنہ کو پردیس سے وطن واپس پلٹنے کی فرمائش کر رہا۔ کمال یہ ہے کہ جس سے بھیجا گیا ہے وہ میدان امتحان میں مطمئن ہے، اور بھیجنے والا بے چین ہو گیا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، یہ سمجھنا ہو تو 10 محرم دیکھنا کہ باپ بیٹے کو زنجیر دے کے کہتا ہے جا حلقے میں پرسا دے، اور پھر تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ بیٹا حق وفا ادا کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ بھیجنے والا باپ بے قرار ہو جاتا ہے۔ بس آ جا، ہو گیا، پکڑ لو، بس مولا نے قبول کر لیا۔ یہاں بھیجنے والا باپ ہے، بھیجا ہوا بیٹا ہے، وہاں بھیجنے والا خدا ہے، بھیجا ہوا حسین ہے۔ جسے بھیجا ہے وہ میدان امتحان میں مطمئن ہے، اور جس نے بھیجا ہے وہ بے قرار و بے چین ہو گیا۔ بس کر دے حسین، ہو گیا حسین، میں راضی ہوں حسین، پلٹ آ حسین۔ دیکھیے پلٹ آ 2 صورتوں میں کہا جاتا ہے۔ شاعری کے عروض شاعری میں ایک ٹرم ہے تلمیح، جہاں اگر کوئی شاعر بیٹھا ہے تو میری تائید کر دے۔ عروض شاعری میں ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے تلمیح۔ تلمیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے مصرے میں کوئی ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اور پڑھنے والا اس لفظ کو پڑھ کے پیچھے اس کے ایک واقعہ ہوتا ہے جسے سمجھ جاتا ہے۔ مثلا اگر شاعر اپنے مصرے میں باب خیبر استعمال کرے تو یہ تلمیح ہے۔ ایک شیعہ پڑھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ جنگ خیبر کی بات ہو رہی ہے، کہ علی نے کیسے وہ دروازہ اپنے ہاتھ پہ اٹھایا تھا۔ تو جیسے شاعری میں تلمیح ہوتی ہے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کو خود سمجھ لے گا وہ ذرا جلدی لطف لے لے گا، باقی تک لطف پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ پروردگار بھیج کر مضطرب ہے، دل پروردگار بے قرار ہے، اور جسے بھیجا ہے وہ میدان امتحان میں مطمئن ہے۔ اب یہ جو تلمیح کی میں نے بات کی ہے، اب آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ واپس 2 صورتوں میں بلایا جاتا ہے، یا تو جسے بھیجا گیا ہو اس پہ اطمینان نہ ہو۔ چلیے چلیے، جو سمجھا ہے وہ لائق تحسین ہے، اور آسان کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے ان کے لیے اور آسان کرتا ہوں۔ یا تو سورہ توبہ دے کے بھیجا گیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ علماء کو سنا کیجئے تاکہ آپ لطف لیں جی۔ یا تو اس صورت میں واپس بلایا جاتا ہے کہ کسی کو بھیجا ہے اور بھیجنے کے بعد دل بے قرار ہو گیا ہے کہ بھیج تو دیا ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کر نہیں پائے گا، تو اسے واپس بلایا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل مطمئن ہی نہیں تھا تو بھیجا ہی کیوں تھا؟ تو اس کا جواب دے دوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بھیجا نہ جاتا تو موصوف کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھیج دیا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، اب آپ سمجھے ہیں کہ 39 دن رسول نے خیبر میں علی کو لڑنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا ہے۔ تو ایک صورت واپس بلانے کی یہ ہے، دوسری صورت واپس بلانے کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جسے میدان امتحان میں بھیجا ہے وہ کوئی ایسا باوفا بندہ ہے کہ وہ میرا کام کر بھی دے گا تو بڑھتا چلا جائے گا، پلٹ کے جتلائے گا نہیں کہ آ جاؤں تیرا کام ہو گیا ہے۔ عزت آل محمد کی قسم، یہ نفس مطمئنہ میدان کارزار میں حق وفا ادا کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ پروردگار نے دیکھ لیا اگر واپس نہیں بلاؤں گا تو یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تبھی خدا نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بڑھے چلے جانے والے نفس مطمئن، تو راضیہ بھی ہے تو مرضیہ بھی ہے، واپس آ جا، خدا تجھ سے راضی ہے۔ اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یاد رکھیے اطمینان کا متضاد ہوتا ہے اضطراب۔
مطمئن کا متضاد اپوزٹ ہوتا ہے مضطرب، ایسے ہی حضور؟ مطمئن مضطرب، اطمینان اضطراب، جو مطمئن نہیں ہوتا وہ مضطرب ہوتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطرب کی پکار کو سنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پورے زمانے کے انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو سارے کے سارے مضطرب ہیں، ایسا ہی ہے؟ یا کوئی مطمئن ہے تو مجھے دکھا دیجیے۔ مطمئن کا متضاد ہے مضطرب، اور جو بندہ مضطرب ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، اپنے فیصلے پر خود ہی مطمئن نہ ہو، تو پھر وہ دو کام کرتا ہے۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ جب کوئی بندہ مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے اپنے فیصلے پر، تو پھر دو کام کرتا ہے، یا تو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، یا پھر اللہ سے استخارہ کرتا ہے۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو دنیا کی کسی پھٹی ہوئی کتاب میں مجھے دکھا دے کہ یزید نے حسین سے بیعت مانگی ہے، حسین ابن علی نے بنو ہاشم کے بزرگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ مانگا ہے تو میں جھوٹا ہوں، اور حسین نے بیٹھ کے استخارہ کیا ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ کتنا اطمینان ہے حسین کو اپنے فیصلے پر۔ حسین نے کسی سے مشورہ کیا حضور کہ یزید نے بیعت مانگی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ حسین نے بیٹھ کے استخارہ کیا ہے، پروردگار یہ تو بندے ہیں، یہ مجھے کیا مشورہ دیں گے، چل تیرے ساتھ ہی مشورہ کر لیتا ہوں۔ کہیں ملا آپ کو حسین نے استخارہ کیا ہو کہ دو دانے آ گئے ہیں چلتے ہیں؟ لطف ہی نہیں لیا آپ نے بات جی، کہیں ملا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین اپنے فیصلے پر اٹل بھی ہے اور مطمئن بھی ہے۔ اب کوئی حسین کو راستے میں روکے گا بھی تو حسین کو روک نہیں سکتا کہ حسین نفس مطمئنہ بن کے جا رہا ہے۔ حسین ابن علی نفس مطمئنہ بن کے جا رہے ہیں اور پروردگار کو واپس بلانا پڑ رہا ہے۔ میں غالباً 15 سے 18 سال میں یہ آیت چونکہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں لائبریری میں بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ آیت بار بار کبھی کسی تفسیر میں، کبھی حدیث میں، کبھی تاریخ میں، کہیں نہ کہیں یہ آیت سامنے آ جاتی تو نگاہ جا کے فوراً رک جاتی تھی ذات حسین پر۔ یہ غالباً 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے کہ پروردگار نے ایک عجیب راز منکشف کیا حقیقت پہ، کہ میں تفسیر پڑھ رہا تھا اور یوں لگا کہ جیسے کوئی بجلی کوند گئی ہو، اور میں نے شکر کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ راز عطا کیا۔ راز یہ تھا کہ جو پروردگار انہیں عطا کرتا ہے یہ اس میں بخیل نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو سمجھا ہے وہ لائق تحسین ہے، قربان ہو جاؤں۔ نہ وہ پروردگار خود بخیل ہے نہ یہ بخیل ہے۔ بخیل اسے کہتے ہیں کہ جسے کچھ ملے تو آگے نہ دے، سنبھال لے۔ وہ پروردگار بخل نہیں کرتا۔ اس پروردگار نے کہا میرے پاس جتنے خزانے تھے میں نے محمد اور علیوں میں بانٹ دیے ہیں، اس لیے کہ میں بخیل نہیں۔ اور جو پروردگار نے انہیں عطا کیا انہوں نے بھی اپنے پاس روکا نہیں، انہوں نے بھی بانٹا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا ظرف والا ملے تو اسے دیا جائے۔ اب سارا زمانہ تو سلمان نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 جی۔ تو رسول معراج سے واپس آئے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول نے فرمایا 18,000 سال میں سفر معراج پہ رہا ہوں، تو یا رسول اللہ کچھ کہانی سنائیے۔ تو رسول نے فرمایا 18,000 سال تمہاری عمر ہو تو سنا۔ تو یا رسول اللہ معراج کر بھی صرف آپ ہی نے لی اور آپ ہی تک راز رہے گا کہ یہ معراج کیا تھی؟ کائنات نثار کر دوں رسول کے جملے پر۔ رسول نے فرمایا مجھے خدا نے معراج کروائی ہے، مگر یاد رکھنا یہ صاحب معراج بخیل نہیں ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، تم بھی نماز پڑھو تمہیں بھی معراج ہو جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے اور آپ پہنچے نہیں ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تم بھی نماز پڑھو، کیا ہوگا؟ الصلاۃ معراج
مومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ علی فرماتے جو خدا کی باتیں سننا چاہے وہ قرآن پڑھے، جو خدا سے باتیں کرنا چاہے وہ نماز پڑھے۔ یاد رکھیے کہ معراج عبد و معبود کی وہ ملاقات ہے کہ جہاں درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ آپ کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا جہاں میں آپ کی فکر کو لے کے پہنچ گیا ہوں۔ معراج عبد و معبود کی وہ ملاقات ہے جہاں درمیان میں کوئی تیسرا نہ ہو۔ رسول فرما رہے ہیں نماز پڑھو تمہاری معراج ہو جائے گی۔ معراج عبد و معبود کی وہ ملاقات ہے جہاں کوئی درمیان میں تیسرا نہ ہو۔ ہم کیا کریں کہ مصطفیٰ کی ایک فرشی معراج ہے، ایک عرشی معراج ہے۔ فرشی معراج میں درمیان میں حسین نظر آ رہے ہیں، عرشی معراج میں درمیان میں علی نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھے صلاۃ و معراج المومنین کے معنی کیا ہے؟ لیجئے گفتگو تمام ہو گئی صاحبان بزم معرفت۔ جو راز مالکوں نے منکشف کیا کہ یہ آیت پڑھتا تھا تو ذہن میں سوائے حسین کے کوئی آتا ہی نہیں۔ پھر میں نے سچوں کی حویلی کے سچے امام کی بیان کردہ تفسیر پڑھ لی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد نفس مطمئنہ ہے، لیکن ہم وہ کریم ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے ہم اسے بھی نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں۔ عزت صادق العطرت کی قسم معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن مر کے لحد میں جاتا ہے تو فرشتے یہی آیت پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ بالایمان راضیۃ بولایۃ علی و مرضیۃ باجرھا، اے اپنے ایمان پہ مطمئن نفس پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تیرے اقرار ولایت علی سے راضی ہے اور تو اس کے بدلے ملنے والے اجر پہ راضی ہے۔ جو مجھ جیسے مضطرب کو مطمئن بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ علی والوں میں کوئی ان پڑھ بھی ہو تو اسے جہنم کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اطمینان وہاں سے چل کے مومن تک پہنچ گیا ہے۔ جائیے اللہ کے لا ریب کتاب پڑھیے، پروردگار ایک مثال دے رہا ہے۔ بس یہی آخری جملہ ہے اور گفتگو تمام ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، خدا تمہیں ایک بستی کی مثال دیتا ہے جس کے لوگ سارے کے سارے مطمئن تھے۔ یاتی رزقھا رغدا من کل مکان، مطمئن اس لیے تھے کہ ہر طرف سے وافر رزق آ رہا تھا۔ فکفر بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، پہلے مطمئن تھے، خدا کی نعمتوں کا انکار کیا، خدا کہتا ہے میں نے بھوک پیاس اور خوف کا مزہ چکھا کے انہیں مضطرب کر دیا۔ رزق آ رہا تھا تو مطمئن تھے، اس کی نعمتوں کا انکار کیا، خدا کہتا ہے میں نے بھوک پیاس اور خوف کا مزہ چکھا کے انہیں مضطرب کر دیا۔ اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ بندہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، خوف زدہ ہو تو وہ مضطرب ہوتا ہے، مطمئن نہیں۔ کائنات نثار کر دو حسین پر کہ 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، فوجوں میں گھرا ہوا ہے اور خدا نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، میں منبر پہ اشعار پڑھتا نہیں ہوں لیکن ایسا برمحل ہے یہ 2 مصرے، یہ بیت ایسی برمحل ہے۔ آئی فضائے کرب و بلا میں صدائے رب، یوں سمجھیے جیسے پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ اور گوہر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آئی فضائے کرب و بلا میں صدائے رب، اب بس کرو حسین میرا امتحان نہ لو۔ ہائے ہائے ہائے، آئی فضائے کرب و بلا میں صدائے رب، اب بس کرو حسین میرا امتحان نہ لو۔ تیروں پہ تیر کھا چکے، بس حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس حسین بس،
سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ حسین تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، بس کر دے حسین، اب خدا کو امتحان میں نہ ڈال۔ اتنا آگے نکل گیا ہے زہرا کا بیٹا کہ خدا کو واپس بلانا پڑا۔ بس کر دے حسین، بس کر دے حسین۔ حسین میں نے تجھ سے اکبر مانگا تھا، سکینہ کے کانوں کا لہو تو نہیں مانگا۔ ہمارا کام ہے ممبر پہ اسباب گریہ فراہم کرنا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مخدوم کونین آپ کی آنکھوں کے کشکول کو کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی چل کے عزا خانے میں آ گئے ہیں، کم از کم آنکھیں خشک نہیں ہونی چاہیے۔ میں ڈرتا ہوں حضور کسی عزادار کی آنکھیں خشک ہوں اور پہلو میں کوئی لہور ہو رہا ہو، تو آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ دو جملے مرنے والوں کو بھیجنے کے لیے آنسوں سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار مرحوم و مغفور سید ممتاز حسین نقوی صاحب قرب جناب امیر المومنین میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار جیسے یہ آنسو ہم بھیج رہے ہیں نا، یہ تحفے ویسے ہی ان تک پہنچا دے۔ بس کر دے حسین، میں نے تجھ سے اکبر مانگا تھا، میں نے سکینہ کے کانوں کا لہو تو نہیں مانگا تھا۔ حسین میں نے تجھ سے عباس مانگا تھا، زینب کی چادر تو نہیں مانگا تھا۔ بس کر دے حسین، لیکن زہرا کا لال ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی خدا کی طلب نہیں جتنا حسین نے دے دیا ہے۔ کون ہوگا کائنات میں جسے خدا کو روکنا پڑے؟ بس کر دے حسین۔ کربلا میں پروردگار نے سارے نبیوں کو بھی بلایا، سارے فرشتوں کو بھی بلایا، آؤ فرشتوں، آؤ فرشتوں، بارگاہ قدس میں رہ کر مطمئن سجدے کرنا اور ہے، اکبر دینے کے بعد خاک کربلا پہ مطمئن سجدہ کرنا اور۔ میں نے پہلے کہا ہے میں آپ کے لیے دعا کر چکا ہوں، آگے آپ کا نصیب ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ فضائل میں جیسے آپ سننا چاہیں ویسے سنا کیجیے، لیکن جب مصائب پڑھے جا رہے ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھ جایا کیجیے، پھر آواز بلند کرنے میں جھجک اور شرم محسوس نہ کیا کیجیے۔ سرکار رضا کے گھر مجلس ہو رہی تھی، امام نے دیکھا کہ کونے میں ایک مومن ہے جو سر جھکا کے چہرے پہ رومال رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا۔ تڑپ کے میرا غریب امام اٹھا آگے اس کے پہلو میں بیٹھا اور کندھا ہلا کے میرے امام نے فرمایا، اور رونے والے دھاڑے مار کے کیوں نہیں روتا میرے غریب دادا کا؟ عزاداروں اس نے رومال ہٹا کے کہا، مولا رو تو رہا ہوں، مولا رومال ہٹاتا ہوں نا چہرے کی حالت بگڑ جاتی ہے، مومنوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ میرے امام نے امامہ اتار دیا، چہرے پہ ماتم کر کے کہا، ہاں تجھے شرم تو آئے گی، تو نے کوئی زینب کی رضا اتر دی، ہاں تجھے شرم تو آئے گی، تو نے کوئی سکینہ کو تمانچے لگتے دیکھے۔ تو شرم کر کے نہیں، اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھیے۔ اے فرشتوں، میری بارگاہ قدس میں رہ کے مطمئن سجدے کرنا اور ہے، اکبر جیسا حسین شہزادہ دیکھ کر خاک کربلا پہ مطمئن سجدہ کرنا اور ہے۔ ایسا مطمئن سجدہ کسی نے نہیں کیا، لیکن میں آپ کو ساتھ لے کے بارگاہ حسینی میں دست بستہ ایک جسارت کر رہا ہوں۔ اے غریب زہرا، اکبر دے کے مطمئن سجدہ کرنا اور ہے، چادر دے کے شرابیوں میں مطمئن خطبہ دینا اور ہے۔ کس مقام پہ پہنچ گئی علی کی بیٹی؟ حسین ابن علی کا سر سجدے میں ہے، اور جانتے ہیں حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ شمر ملعون، اللہ لعنت کرے اس پر۔ یہ کہتا ہے جب میں خنجر لے کے آگے بڑھا ہوں نا تو میں نے محسوس کیا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو کتابوں میں مقتل میں نقل ہوئی ہیں۔ کہتا ہے حسین کے لب ہل رہے تھے اور میں نے سوچا کہ اس خاص لمحے میں حسین کیا کہہ رہا ہوگا۔ کہتا ہے میں نے خنجر کو پیچھے کیا اور میں نے کان قریب کیا، اور حسین کے لبوں سے جانتے کیا آواز آ رہی تھی؟ اس کے بعد میں آپ کو سناؤں گا کیا اور آپ سنیں گے۔ کہتا سر سجدے میں تھا حسین کا، اور خشک ہونٹوں سے ایک آواز نکل رہی تھی، ترکت الخلق ترا فی ہواک وَأَيْتَنْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ۔ پروردگار گواہ رہنا، میں نے تیری محبت میں سکینہ کو یقین کر دیا۔
مرحبا مرحبا مرحبا. پروردگار میں نے تیری محبت میں سکینہ کو یتیم کر دیا. کتنا پیار تھا حسین ابن علی کو سکینہ سے, کتنی محبت تھی زہرا کے لال کو سکینہ سے. ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے. پروردگار میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتا ہوں, پروردگار جس مومن کو تو نے 12 فرزند عطا کیے ہیں اسے ایک بیٹی ضرور عطا کر, تاکہ وہ سکینہ کا درد محسوس کر سکے. حسین ابن علی جب میدان کی طرف جا رہے تھے, بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور گفتگو تمام ہے. حسین ابن علی میدان کی طرف جا رہے تھے, سارے جتنے بھی اہل بیت تھے سب کو حسین ابن علی نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا میں جا رہا ہوں میدان کی طرف. حسین ابن علی نے گھوڑے کی لگام کھینچی, لیکن گھوڑا بالکل ہلا بھی نہیں. قیامت نہ آ جائے حضور, حسین لگام کھینچے اور گھوڑا نہ چلے. لیکن زہرا کے لال نے دیکھا کہ میں لگام کھینچتا ہوں اور گھوڑا قدم ہی نہیں اٹھاتا. فنظر یمینا وشمالا, زہرا کے لال نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. گھوڑا کیوں نہیں چل رہا؟ اب عزادار و زہرا کے لال نے جھک کے دیکھا تو عجیب منظر تھا. گھوڑے کے اگلے سموں کے ساتھ سکینہ لپٹ کے سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی. بابا ایک مرتبہ گھوڑے سے ذرا نیچے اتر آئیے. گفتگو تمام ہو گئی ہے عزادارو. حسین ابن علی زین سے نیچے اترے, دونوں زانوں ٹیکے. سکینہ سامنے آئی اور معصومیت سے حسین ابن علی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بابا جاتے ہوئے بس سکینہ کو ایک سوال کا جواب دے دے. بابا بابا آپ تو کہا کرتے تھے آپ نے مجھے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے. ہاں سکینہ میں تہجد کی نمازوں میں دعا کرتا تھا پروردگار مجھے ماں زہرا جیسی ایک بیٹی عطا کر جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں. سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور معصومیت سے دیکھے گا بابا بس میں پوچھتی یہی ہوں جسے تہجد میں مانگا تھا اسے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو. بابا آپ جانتے ہیں آپ کے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی. بابا اتنی مہربانی کر جاتے ہوئے ایک مرتبہ سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹا لے. زہرا کا لال کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گیا, سکینہ حسین کے سینے پہ لیٹ گئی. سکینہ کو اتنا سکون آیا کہ سکینہ کو نیند آ گئی. عزادارو سکینہ کو نیند آئی, خواب میں دیکھا محمد کی بیٹی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور محمد کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی سکینہ میرے حسین کو آنے دے, میں حسین کا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر کے. مرحبا 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 اجرکم اللہ. شمر ملعون کہتا جب میں خنجر کے وار کر رہا تھا تو حسین کے لبوں سے یہ بھی آواز آ رہی تھی شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابى ان یرحمونی. اے شیعو کاش تم سارے کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں نے کتنی عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگا ہے. اسے آگے میں کیا سناؤں گا اور آپ کیا سنیں گے. شمر ملعون آقا دربندی فرماتے ہیں کہ شمر ملعون حسین ابن علی کی گردن پہ پس گردن وار کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ خنجر چلا رہا تھا اور حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ کے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں آقا دربندی فرماتے ہیں یہ خنجر چلاتا رہا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. اس نے سر کاٹ دیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. وہ فرماتے ہیں اس نے سر ایک تھیلے میں ڈال کے بند کر لیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. وہ فرماتے ہیں اس نے سر نو کے نیزہ پہ اٹھا لیا حسین کی آنکھیں کھلی رہی. آگے انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ حسین کی آنکھیں کیوں کھلی رہی. وہ فرماتے ہیں حسین کی آنکھیں اس لیے کھلی رہی کہ یہ ظالم خنجر کے وار کر رہا تھا اور غریب کی نگاہیں بہن کے خیمے پہ لگی ہوئی تھی. وہ فرماتے ہیں نو کے سینہ پہ حسین کا سر آ گیا, حسین کی آنکھیں کھلی رہی. لیکن 11 محرم کی سحر جب بندھے ہوئے ہاتھ لے کے مجبور بہن بھائی کے نیزے کے سامنے سے گزری, اچانک حسین کی کھلی آنکھیں بند ہو گئی. تڑپ کے بی بی نے پلٹ کے کہا حسین تجھ پہ ہونے والا ہر ظلم بہن دیکھتی رہی, اب آنکھیں کھول حسین. زینب شاب جان وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہماری نمازوں میں ریاکاری